الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تھے جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی، مگر ہے حشر تک سارا زماں ختم نبوت کا۔ مٹا دو زور بازو سے کفر ہر قادیانی کا مٹا دو زور بازو سے کفر ہر قادیانی کا، یمامہ سے اٹھا لو ہر سنا ختم نبوت کا۔ دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا۔ انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، کیا جس نے عقیدت سے بیاں ختم نبوت کا۔ الہی شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، الہی شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا۔ دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، لگائے نعرہ ہر پیرو جاں ختم نبوت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورا حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، وارثان منبر و محراب، ارباب و فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و سامعین، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حدیث ختم نبوت۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خالق کائنات نے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے، اور یہ روح ایمان ہے کہ کلمہ اسلام کی روشنی میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت ایمان کا اساسی حصہ ہے۔ ختم نبوت پر پورے دین کا ڈھانچہ قائم ہے۔ ختم نبوت دین متین کے گرد ایک قلعہ ہے۔ پورے دین کی تعلیمات کو محفوظ کرنے والا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے بعد اب کائنات میں کوئی شخص بھی بحیثیت نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے گا کسی لحاظ سے بھی، خواہ وہ یہ کہے کہ میں ذلی ہوں، میں بروزی ہوں، میں غیر تشریعی ہوں، جو بھی کہے، جب وہ نبوت کا دعوے دار بنے گا تو جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا، اس سے براءت لازم ہے، اور اس کا رد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا یہ قطعی عقیدہ، جس میں خاتم النبیین کا معنی زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہونا ہے، اس کو جہاں قرآن مجید برہان رشید میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین بھی بکثرت احادیث اس بارے میں موجود ہے۔ تقریباً 150 احادیث ختم نبوت کے موضوع کو بیان کرتی ہے، اور بالمعنی ہزاروں ایسی احادیث ہیں جن سے اس عقیدے کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ہماری آج کی یہ مختصر نشست، جس میں ہم ایک احادیث اور وہ بھی مختصر تبصرے کے ساتھ صرف متن احادیث اور اس کا ترجمہ پیش کریں گے، اور تھوڑی سی تشریح کرتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هل وضعت هذه اللبنۃ فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی مثال یوں ہے جیسے کسی نے کوئی گھر بنایا ہو، فاحسنہ و اجملہ، اس نے اپنا گھر نہایت ہی خوبصورت بنایا، اس میں حسن بھی ہو، جمال بھی ہو۔ فاحسنہ و اجملہ، کسی نے کوٹھی تیار کی اور نہایت ہی خوبصورت انداز سے اس کو تیار کیا، الا موضع لبنۃ من زاویۃ، سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے جو ایک کونے میں ہے۔ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له، دیکھنے والے اس مکان کو دیکھتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں کہ کتنا خوبصورت محل ہے، یعنی لوگ اس محل کا چکر لگاتے ہیں، چاروں طرف سے دیکھتے ہیں، اس پہ نگاہ دوڑاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں تو بڑا تعجب کرتے ہیں، اس کی ہر طرف کو دیکھ کر، ہر پہلو کو دیکھ کر، ہر سمت اور ہر زاویے کو دیکھ کر لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے اور اس کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن جب اس کونے پہ آتے ہیں جہاں ابھی جگہ خالی ہے، کہتے ہیں ہل وضعت هذه اللبنۃ، یہاں اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ کاش اس اینٹ کی جگہ بھی پوری ہوتی، اور پھر اس محل پر کسی کو کوئی انگلی اٹھانے کی گنجائش نہ ہوتی۔ محل تو بڑا خوبصورت ہے، اس میں حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، اس میں رعب و دبدبہ، وقار اور کمال ہے، بڑا جوبن اور نگار ہے، مگر ایک جگہ آ کے لوگ رک جاتے ہیں۔ یہاں اس جگہ کو اتنا خوبصورت محل بنانے کے خالی کیوں رکھ دیا گیا؟ یہاں بھی اینٹ لگا دی جاتی تو اس کا حسن مکمل ہو جاتا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فانا اللبنۃ، وہ چیز جو اس خالی جگہ کو مکمل کرنے والی ہے وہ میں ہوں۔ پہلے نبوت کا شانہ تعمیر ہو چکا تھا، لوگ دیکھتے تھے، تعجب کرتے تھے، اس کے حسن و جمال پر رشک کرتے تھے، مگر ایک جگہ آ کے ٹھہر جاتے تھے۔ کاش اس جگہ بھی تعمیر مکمل کر دی جاتی تو یہ بڑا خوبصورت محل ہوتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ جگہ جہاں ان کو کمی محسوس ہو رہی تھی، یہاں اینٹ لگ جاتی تو یہ مکمل ہو جاتا۔ فرمایا انا اللبنۃ، وہ اینٹ جس نے نبوت کے محل کو پورا کیا، اس کو مکمل کیا، وہ میں ہوں، جس نے اس کو پورا کیا وہ میں ہوں۔ وَأَنَا خاتم النبیین، اور میں خاتم النبیین ہوں کہ میں نے نبوت کے خوبصورت محل کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اس سے یہ بات بھی بڑی واضح ہو گئی، اگرچہ ہر نبی نبوت میں مستقل ہے اور ان کا صرف زمانہ نبوت گزرا، پھر دوسرے نبی آ گئے، لیکن صفت نبوت ان کی اب بھی برقرار ہے، یعنی اب یہ نہیں کہ وہ نبی کالعدم ہو چکے کہ ان کو نبی نہ کہا جائے۔
اور وہ نبی ہیں مگر ان کی نبوت کا زمانہ گزر چکا ہے، اور اب ہمیشہ کے لیے جو نبی کا زمانہ ہے، ہمیشہ کے لیے جو نبوت کا زمانہ ہے وہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آئیں گے وہ ہمارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا پرچار کرنے کے لیے تشریف لائیں گے، نہ کہ اپنی نبوت کا۔ اب یہاں پر وہ سارا بنگلہ کاشانہ بنا ہوا ہے، حسن اس میں بھی بہت ہے، مگر پھر بھی ایک جگہ لوگ آ کے رک جاتے ہیں۔ اب جب ہمارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری ہو گئی، وہ جگہ بھی بھر گئی، تو پتہ چلا کہ آپ نے اپنی نبوت کے لحاظ سے ایک کام مکمل ہی نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت وہ نبوت ہے کہ جس نے پہلے سارے نبوتوں کے حسن میں بھی اضافہ کیا ہے، اور وہ کوٹھی اور وہ بنگلہ اور وہ کاشانہ جس میں ہر نبی نبوت میں مستقل ہے، ان میں سے کوئی نبی بھی نبوت کے لحاظ سے غیر مستقل نہیں ہے، ان کی نبوت اپنی اپنی ہے، مگر ان کی نبوت کو بھی ایک رنگ، ایک جمال، ایک حسن مزید جو عطا فرمایا ہے وہ ہمارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت نے عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا اس پر عمل کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔